بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف نااہلی کی جو درخواست تھی، قتل اور ججز کو جو دھمکیاں دینے کا معاملہ تھا اور عدالتوں کو جو دھمکیاں دینے کا معاملہ تھا، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور معاملہ پہنچ گیا ہے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس۔ جو میری خواہش تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ معاملہ امیر بھٹی صاحب کے پاس جانا چاہیے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئی ہے، اس کی مختصر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم آج ایک سماعت ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور باقی جو صوبائی اور قومی اسمبلی ہے اقلیتوں کی نشستیں بڑھانے کے حوالے سے، اس پر بھی اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نور مقدم قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 3 درخواستیں دائر کی گئی تھیں ظاہر جعفر کی طرف سے، جو مرکزی ملزم ہے، اور اس میں 3 درخواستیں تھیں۔ ایک مدعی کی بیوی کا جو موبائل نمبر تھا، اس کی ڈیٹیلز طلب کرنے کے حوالے سے تھا۔ یہ سیکشن 540 کے تحت بطور کورٹ وٹنس کے طور پر CW اسے ہم کہتے ہیں، CW وہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ IG اسلام آباد کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا، اور نقشہ غلط بنا ہے اس کے حوالے سے یہ 3 درخواستیں تھیں۔ آنریبل جو عدالت ہے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے اور پوری قوم نے ان سے یہ التجا کی تھی کہ یہ صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ درخواستیں خارج ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جو قاتل ہیں ان کی تینوں درخواستیں عدالت نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سناتے ہوئے تینوں درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ ایک درخواست IG کے خلاف، دوسری جائے وقوع کے مقام کا نقشہ، جبکہ تیسری موبائل کی اونرشپ معلوم کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ مدعی مقدمہ کے وکیل نثار اور بابر حیات نے مرکزی ملزم کی جانب سے دائر درخواستوں پر دلائل دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وقوع کا جو وزٹ سائٹ پلان ہے وہ گرین ایریا اور جنگل ایریا مینشن ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو سائٹ پلان بنایا گیا ہے وہی نقشہ اسکیل میں بھی منشن ہے۔ دوران تفتیش 24 جولائی کو مقتولہ کا موبائل برآمد کا سائٹ پلان بنایا، وہ بھی منشن ہے۔ فرد جرم پر جو کوائف دیے گئے ہیں اس میں بھی گرین ایریا منشن ہے۔ موبائل فون کی ملکیت کے حوالے سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ CDR ڈیٹا میں لوکیشن اس بات کو کنفرم کرتے ہی ہے کہ وہ موبائل وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ سٹیج پر 540 CRPC کے تحت درخواست دینے کا مقصد صرف مقدمے میں توسیع چاہنا ہے۔ یہ مدعی کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں سیکشن 540 کی، اس سٹیج پر وہ صرف مقدمے میں توسیع مانگنے کے مترادف ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقدمے میں اس موبائل کا ذکر ہی نہیں، لہٰذا اس سٹیج پر ملزم کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ عدالت نے وہ فیصلہ محفوظ جو تھا اس کو سناتے ہوئے تینوں درخواستیں خارج کر دیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ڈاکٹر طارق بنوری کا، جو کہ بطور چیئرمین HEC ان کی بحالی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا، اور اس کو وفاقی حکومت نے اب چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان صاحب کے ذریعے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 18 جنوری 2022 کو ڈاکٹر طارق جاوید بنوری صاحب کو عہدے پر بحال کرنے کے لیے جاری مختصر حکم نامے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ ڈاکٹر طارق جاوید بنوری کو 2018 میں 4 سالہ مدت کے لیے HEC کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا، اور انہیں رواں سال مئی میں ریٹائر ہونا تھا۔ تاہم HEC آرڈیننس 2002 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی بنیاد پر مارچ 2021 میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جس نے اس مدت کو 2 سال تک کم کر دیا تھا۔ بعد ازاں ان آرڈیننس کو بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ اور صدر کی منظوری کے بعد اسے ہائر ایجوکیشن ترمیمی ایکٹ 2021 کے طور پر نافذ کیا گیا۔ وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ آرڈیننس میں ترمیم واضح طور پر ماضی کے لیے مؤثر ہونے کی منشا کے تحت کی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 18 جنوری کا حکم ناجائز، غیر قانونی اور دائرہ اختیار سے باہر تھا، اس لیے اسے معطل کیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدلال کیا گیا کہ واضح اور غیر مبہم ترمیم کے بعد کسی بھی ایسے حق کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا جو قانون کے خلاف ہو، لیکن یہاں پر جو ترمیم کی گئیں وہ بالکل کلیئر تھیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ مقننہ کو کسی عہدے کی مدت کم کرنے کا پورا اختیار ہے، اس لیے مقننہ کے اختیارات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی جب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا ہے۔ اور اگر مقننہ لیجسلیشن یہ سمجھتی ہے کہ 4 سالہ مدت نہ ہو، 2 سالہ ہو، تو وہ ان کے پاس اختیار ہے اور وہ انہوں نے اپنایا ہے،
اور اگر مقننہ یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کا اطلاق فلاں تاریخ سے ہوگا تو پھر بھی مقننہ کے پاس وہ اختیار موجود ہے، اور اس وجہ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لیجسلیشن کے اختیارات میں ناجائز پاؤں اڑانے والی بات ہے۔ آرڈیننس نے واضح الفاظ میں HEC آرڈیننس 2002 کی شقوں میں چیئرمین HEC کی مدت ملازمت کے حوالے سے ترمیم کی اور قانوناً اس کی مدت کو کم کر کے 2 سال کر دیا، لہٰذا 2021 کے آرڈیننس 9 اور 10 کے نفاذ کے بعد چیئرمین HEC قانوناً اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے اور ان کی برطرفی 26 مارچ 2021 اور 5 اپریل 2021 کے نوٹیفیکیشن کے تحت نہیں کی گئی، جو کہ محض اس کا اعلان تھے اور وزارتوں کی جانب سے قانونی فیصلے کی تائید کی غرض سے وہ جاری کیے گئے تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون میں غلطی کی کہ کیونکہ جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن ترمیمی آرڈیننس کے مطابق قانونی نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت معقول درجہ بندی کی اجازت ہے جو شہریوں کے درمیان مساوات کو یقینی بناتی ہے۔ درخواست میں یہ بھی دلیل دی گئی کہ درجہ بندی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کی معقول بنیاد اور حقیقی فرق موجود ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حکومت اس مختصر حکم کی وجوہات کو طلب کرنے کے لیے مزید اور اضافی بنیادوں پر زور دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے کہ یہ ہم نے درخواست دائر کر دی ہے، اس کے علاوہ مزید جو اضافی گراؤنڈز ہوں گی وہ بھی ہم عدالت کے سامنے رکھنے کے ہمارے پاس جو حق ہے وہ موجود ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی سیٹیں بڑھائی جائیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے درخواست پر 2 رکنی بینچ تک سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کی تھی۔ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اقلیتی نشستوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آئین میں ترمیم درکار ہے، پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا حکم نہیں دے سکتے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ملک کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، آبادی بڑھنے کے بعد پارلیمنٹ کو اقلیتی نشستوں کی تعداد بڑھانے کا حکم دیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے پاس پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیں کہ پارلیمان اقلیتی نشستیں بڑھا دے؟ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کو پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور آپ جائیں اور پارلیمنٹ کو یہ درخواست دیں، یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہی چیز جو چیئرمین HEC کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے جو درخواست دائر کی گئی ہے کہ جب ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، ایک آرڈیننس آیا، اس کے بعد وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو کیسے غیر قانونی کہہ سکتی ہے؟ کیونکہ قانون بنانا یہ لیجسلیشن کا اختیار ہے، اور اگر کوئی قانون آئین کے خلاف نہ ہو اور آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ان کے خلاف نہ ہو تو اس کے اوپر آپ اس کو غیر قانونی قرار نہیں دے سکتے، اور اس میں کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں لی گئی کہ یہ کوئی غیر آئینی یا کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف قانون ہے۔ اس وجہ سے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، بالکل ایسا ہی فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے آج ہی سنایا ہے جس میں وہ درخواستیں مسترد کی ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں، ہم پارلیمنٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں ترمیم کریں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف نہلی کی جو درخواست ہے، اور یہ PTI کے جو رہنما ہیں عالیہ حمزہ، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اور اعلیٰ عدلیہ اور ججز کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر PTI خاتون رہنما عالیہ حمزہ کی نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کے خلاف دائر درخواست پر صبح سماعت ہوگی۔ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ درخواست پر خود سماعت کریں گے۔ خاتون رہنما نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنما بھی عدالت میں موجود ہوں گے۔ عالیہ حمزہ نے اپنی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے کے پر بیان جاری کیا اور کہا کہ عدلیہ پر کسی کو بھی حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی توقیر اور تکریم کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کو طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیسز کی طرز پر سو موٹو لینا چاہیے۔ PTI کی خاتون رہنما نے مزید کہا کہ کل پیش ہو کر اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ رانا ثناءاللہ کو ججز کو دھمکیوں کی پاداش میں سزا دلوا کر ہی دم لیں گے۔ عالیہ حمزہ نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی جو جنگ ہے وہ عدلیہ کی بالادستی، توقیر اور عزت و احترام کے لیے ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں رانا ثناءاللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی جج نے شہباز شریف کو عمران خان کے کہنے پر کسی
جج نے شہباز شریف کو سزا دی تو ہم اس جج کا بھی گھیراؤ کریں گے اور ہم ان عدالتوں کا بھی گھیراؤ کریں گے اور ہم ان کو معافی نہیں دیں گے، اور ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ اگر کوئی شہباز شریف کو سزا دینے کی بات کرے گا یا کوئی شہباز شریف کے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ اس حد تک بھی کہہ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ نے ایک دفعہ یہ بھی دھمکی دی تھی ڈی سی لاہور کو اور کمشنر لاہور کو، سی سی پی او لاہور کو، اور کہا تھا کہ ہم آپ کے گربانوں کو ہاتھ ڈالیں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بچوں نے بھی ادھر رہنا ہے، بچوں تک کی دھمکی دی گئی تھی رانا ثناءاللہ کی طرف سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جو نیب آفس پر حملہ آور ہو چکے ہیں، جو ایف آئی اے آفس پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے دھمکی یہ دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سابق وزیر قانون ہو اور وہ یہ دھمکی لگائے کہ جس جج نے شہباز شریف کے خلاف، ابھی 10 فروری کو شہباز شریف کی درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہونی ہے، اسی طرح سے میں نے آج آپ کو بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں، تینوں ریفرنسز نیب کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان پر جو کارروائی جاری ہے۔ تو کیا یہ ججز کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو جج ان کی درخواست ضمانت خارج کرے گا یا ان کو سزا سنائے گا تو ہم اس کا گھیراؤ کریں گے؟ کیا یہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے؟ عدالتی پروسیڈنگز میں یہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ صبح، اور میں امید کرتا ہوں، میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ معاملہ امیر بھٹی صاحب کے پاس جانا چاہیے، اور میں اب امید کرتا ہوں چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سے کہ وہ اس کا قانون کے مطابق نوٹس جاری کریں گے اور کارروائی شروع کریں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی سماعت کا حوال ہوگا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔